آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ایسے ہی چیمپئن سے جن کو آپ یقیناً ہمارے یہاں مختلف موضوعات پہ، چاہے وہ دفاعی امور ہوں، بین الاقوامی امور ہوں، ان سے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں اور بڑی مربوط انسائٹ یہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. لیکن آج a lot of people may not even know that he also is a cancer champion. اور حال ہی میں انہوں نے کتاب بھی شائع کی ہے جس میں انہوں نے پوری اپنی جو جرنی تھی آف ریکوری آف بیٹلنگ ود کینسر اس کا بیان کیا ہے. There are so many things that we need to know. اور خاص طور پہ ایک مریض کا جس کو تشخیص کی جائے اس بڑے ہی دردناک مرض کی، اور آپ کی ہمت کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، آپ کس طرح پھر اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالتے ہیں، کس طرح اپنی ول پاور سے آپ کینسر کو ڈیفیٹ کرتے ہیں. دیٹ از what we are going to be discussing today. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. the one and only ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام. Thank you very much for having me on this show and it's a very meaningful show. People really need to know that. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے اور آج ایک بڑے مختلف اور منفرد موضوع پہ بات کرنے کے لیے. تو مجھے بتائیے جمیل صاحب, not a lot of people know that in 2020 you were diagnosed with cancer. یہ خبر آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھی, بہت بڑا شوق تھی, یا یو آلریڈی ہیڈ ہیلتھ کنڈیشنز جس کے بعد یہ تشخیص ہوئی؟ No, there was no health conditions. In fact, in the CSS class of my batch, I'm probably among the top 1 or 2% who've been maintaining itself quite well. And the medical science has not proved that there could be any single attribution towards the cancer, right? And particularly prostate cancer. So all my سارے میرے جتنے بھی حلقہ احباب دوست اور جو سی ایس ایس کے جو میرے آفیسرز تھے وہ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ انگلیاں کاٹ رہے تھے دانت سے کہ بھائی یہ آدمی تو سب سے زیادہ ہیلتھی اور سب سے زیادہ جسے کہا جائے اس کی عادات و سکنات جو ہیں اس میں ہیلتھ کا عنصر بڑا شامل ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو بہرحال وہاں سے جرنی شروع ہوئی اور وہاں سے پھر میں نے کہا کہ نہیں, اس میں آگہی بہت ضروری ہے, اس میں تحقیق بہت ضروری ہے, ہمت بڑی ضروری ہے, آس اور امید بڑی ضروری ہے. تو وہاں سے میرا سفر ہوا اور وہاں سے میں ایک مزید مربوط اور مضبوط انسان بن کے نکلا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ایسی کوئی چیز مجھے ملی کہ جس میں میں مزید مضبوط ہو گیا. جمیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کل کچھ میڈیکل پروفیشنل سے میری بات ہو رہی تھی جو ایک لمبے عرصے سے اس فیلڈ سے منسلک ہیں, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر ہم آگے ہی مہم کو دیکھیں تو آگے ہی بات ہو رہی ہے, اسکریننگ کیجئے, مانیٹرنگ کیجئے, لیکن اگر آپ کچھ تشخیص ہوتا ہے یا آپ ڈسکور کرتے ہیں کینسر, تو کتنے مطمئن ہیں آپ اس ہیلتھ کیئر سسٹم, اس ایکو سسٹم سے جو کینسر پیشنٹس کے لیے پاکستان میں موجود؟ اس لیے کہ پاکستان میں ظاہر ہے ویسے بھی ہیلتھ کیئر سسٹم جس میں کانگو کا جو بجٹ ہے اس سے بھی ہمارا بجٹ کم ہے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ اور ایجوکیشن پر بھی, اور جو ہے بجٹ اس میں بھی اتنی زیادہ کچھ پرابلمس ہیں کرپشن سمیت کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں ہاسپٹل مینجمنٹ کے کوالیفائڈ لوگ کسی بھی سرکاری اسپتال میں نہیں ہیں, جنہوں نے جو کہ ہاسپٹل مینجمنٹ صرف وہ اپنے ڈاکٹر سینئر ہوتے جاتے ہیں اور پھر مینج کرتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی مریض کا ایک ہیجانی کیفیت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور یہی کوئی صورتحال ظاہر ہے مجھ جیسے آدمی کے ساتھ بھی ہوئی. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ایک چیلنج ہے, اس کو کسی اور انداز سے نمٹنا چاہیے. ہم اس ملک سے بہت سارے ہمارے صرف اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا, تو ساتھ ساتھ اگر کچھ تکالیف اس ملک میں کچھ سسٹمز خراب ہیں تو اس کے ساتھ رہ کے بھی تو ہم نے بہت ساری ترقی اور بہت سارے ہم نے اپنے معاملات کو اور اپنی پروان چڑھایا اپنے آپ. بالکل. تو اس ملک نے تو ہمیں بہت کچھ دیا, تو اس لحاظ سے اگر کچھ تکالیف ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اس ملک میں پنپے ہیں, بڑے ہیں, ترقی کی ہے, تو پھر اس کو چیلنج کر کے لے کے تو ہم نے اس دیے بھی ایکو سسٹم میں دیکھتے ہوئے پھر آگے بڑھنا شروع کیا. جمیل صاحب بالکل آپ کی طرح ہو سکتا ہے, جیسے آپ اپنی جرنی کا ذکر کرتے ہیں, مرض کی تشخیص, پھر اس کے بعد علاج کی سختیاں, پھر آپ کی ایک اپنی ول پاور, آپ کے کیئر ٹیکرز, آپ کے خاندان پہ اس کے اثرات, آپ کے فائنانسز پہ اثرات, اس کے حوالے سے آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کتاب میں جو سب سے اہم پیغام آپ پڑھنے والے کو دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے اس پاکستان کی, اور پہلی کتاب ہے یہ اردو میں لکھنے کا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دور دراز, دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگ جنہیں آگہی تو نہ کوئی ڈاکٹر دیتا ہے, بس تھوڑے 10 منٹ میں 5 منٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے, وہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا ہیڈ لیس چکن کی طرح بیچارے در در کے ٹھوکرے کھا کے مر جاتے ہیں.
تو اس لحاظ سے اگر اس میں سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ آدمی اپنے نرو پہ کنٹرول رکھے، آدمی اپنا وکیل خود بنے. اگر اپنا وکیل خود نہیں بنے گا یا اس کے گھر کا کوئی سمجھدار فرد اس پیشنٹ کا وکیل بنے، اس پیشنٹ کے بارے میں دیکھے کہ کس نوعیت کا مرض ہے اور اس نوعیت کا علاج کس طریقے سے، کیونکہ اتنے سارے علاج کے طریقے ہیں کینسر کے، خاص طور پہ پروسٹیٹ کینسر کے یا چھاتی کے کینسر کے یا پھیپھڑوں کے کینسر کے بہت سارے طریقہ علاج ہیں. اب مریض کو ڈاکٹر جب بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، اگلے ہفتے آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں، مریض کہتا ہے جی بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی سائز ظاہر ہے سب سے زیادہ جانتے ہیں. اب یہ نہیں معلوم کہ دنیا پورے میں جو سرجن ہے وہ اپنی بات کرے گا اور جو ریڈیشن انکولوجسٹ ہے وہ اپنی بات کرے گا، میڈیکل انکولوجسٹ اپنی، اور ریڈیشن میں بھی پھر آگے تقریباً 5 یا 6 طریقہ کار ہیں. تو پیغام یہ ہے اس وقت میں کہ جب آپ کو تشویش ہوتی ہے تو آپ اپنی آگاہی کے لیے جو آپ کو مٹیریل موجود ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ علم نہیں رکھتا ہے یا پڑھ نہیں سکتا ہے تو اس کے گھر کا کوئی فرد جو اس کے لیے یہ کام کر لے، اور اس کے بعد جب اس مرض کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی ہو جائے نوعیت کی، پھر ڈاکٹر کے پاس سوالات لکھ کے لے کے جائے. اور یہی میں نے اپنی کتاب میں بھی سجیسٹ کیا ہے، سوالات لکھ کے جائے ڈاکٹر سے مزید اس پہ آگاہی، کیونکہ پاکستان میں ریشو آف دا پیشنٹ اینڈ ڈاکٹر از سو ہائی کہ ڈاکٹر آپ کو 3, 4 یا 5 یا 10 منٹ سے زیادہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل میں بھی آدھا گھنٹہ دے دے گا آپ کو، کیونکہ پیسے زیادہ لیے ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ دوبارہ ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پھر اس کے بعد اس کو ایکسیس نہیں ہوتی ہے. آپ کاؤنسلنگ یا ریلیشن شپ کی طرف نہیں جاتے، آپ کا فوری علاج بھی، اور کیونکہ وہی بات کہ معالج کم ہے، پیشنٹ زیادہ ہیں، تو پورے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ایک بوجھ بھی ہے. لیکن مجھے بتائیے جمیل صاحب، ایک بڑا اہم سوال کہ یہ جو ایک آپ کی تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے یقیناً بیماری کی وجہ سے، ایک تاثر ہمارے معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سرطان کا علاج اس مرض سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. A lot of people shy away. اگر وہ پہلے ارلی فیزز میں کینسر کو ڈیٹیکٹ کر بھی لیتے ہیں تو ایک تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں جیسے آپ نے خود کہا، یا ان کے ذہن میں یہ تاثر ہوتا ہے کہ ریڈیشن، کیمو تھراپی، سرجری یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. یہ کس حد تک صحیح یا غلط ہے آپ کے خیال میں؟ یہ خوف 2 چیزیں ہیں جو کہ دیکھا گیا اور اس کتاب میں اس کا ذکر ہے کہ ایک تو خوف ہے علاج کا، اور وہ اس کا خوف اس کی وجہ سے ہے کہ آگہی کم ہے، اور دوسرا خوف ہے ندامت کا کہ جی مجھے لوگ کہیں گے سرطان ہو گیا، یہ پھر کیسے بنے گا معاملہ. تو لوگ کہتے ہیں پیناڈول کھا لو، تھوڑا درد ہو رہا ہے. جو خاص طور پر دور افتادہ لوگ میں ہیں یا علاقوں میں رہتے ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ ان کے گھر میں بہت ساری میڈیسن پڑی ہوتی ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ ان کو سرطان ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں کے لوکل ہاسپٹلز میں اس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ معلوم ہو کہ سرطان ہو گیا ہے. ایک ہی بلڈ ٹیسٹ ہے، اور اس بلڈ ٹیسٹ سے تھوڑا بہت جب اندازہ ہوتا ہے، اور جب تک مریض کے جو خاندان کے لوگ اور مریض ذہن بناتا ہے کہ کسی بیس ہاسپٹل پہ جائے، اس وقت تک وہ سرطان بڑھ چکا ہوتا ہے. جب بڑھ چکا ہوتا ہے تو اس کا علاج بہت مشکل اور بہت سارے معاملات میں ناممکن ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن یا علاج جب مشکل ہو جاتا ہے تو تکلیف اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پر کیموتھراپی کا سلسلہ شروع کیا، مثال طور پر اگر سرجری کی اور مرض اگر بڑھ گیا ہے تو پورا کینسر تو نکل ہی نہیں سکتا، کچھ خلیات رہ جاتے ہیں جس کو پھر ریڈیشن سے علاج کیا جاتا ہے اس کا، اور پھر اس معاملے میں مریض کو جو اس کی کیموتھراپی یا ہارمون تھراپی کی جاتی ہے اس میں مریض کے سائیڈ افیکٹس اتنے ہوتے ہیں کہ مریض اپنا دل چھوڑ دیتا ہے، اس کے خاندان کے لوگ پریشان رہتے ہیں. میں نے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے کنسلٹنٹس امریکہ برطانیہ میں دیکھا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کہ جی مجھے کینسر ہو گیا ہے، اور وہ اپنے ایک ڈیمورلائز ہو کے چلتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو اگر میں اسی چیز کو آگے لے کے چلوں جمیل صاحب کہ یہ اتنا کٹھن سفر ہوتا ہے، اور یقیناً اس میں آپ کی ول پاور، آپ کی اپنی جو ایک طرح سے کنسسٹنسی ہے، پرسسٹنس ہے، وہ بڑی میٹر کرتی ہے. تو آپ کو کس خیال نے سب سے زیادہ تقویت دی؟ آپ کی ول پاور کا راز کیا تھا؟ بہت سارے پیشنٹس یا بہت سارے چیمپئنس کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی منترا ہوتا ہے، کوئی بار بار ہم بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی کوٹ کسی نے کہا ہوتا ہے یا کسی آیت سے انہوں نے انسپریشن لی ہوتی ہے. آپ کے لیے وہ کیا تھا اینکرنگ تھاٹ؟ سب سے بڑی بات ہے، اور ہر دن کو جو جینا ہے بھرپور طریقے سے جینا ہے. بالکل. اور پھر کینسر سے جنگ میری کتاب کا عنوان
اور وہ کتاب بک شاپس پہ اویلیبل ہے, آن لائن اویلیبل ہے, www.paramount.com.tk پہ آن لائن مل جاتی ہے کتاب. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں جو یہی بات اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے کی فیتھ والی بات ہے کہ بس جو ہے آنی ہے لیکن جنگ جاری رکھو. جنگ کے لیے پھر آپ کو آگاہی بھی چاہیے, علاج سے بھی آپ کے سائیڈ افیکٹس کم ہو جاتے ہیں اگر آپ کی ول پاور پڑی ہو. پھر آپ کی کاؤنسلنگ جو آپ کے گرد و نواح میں لوگ ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب ہیں. اور آخری بات یہ کہ کیونکہ ہر دن بھرپور طریقے سے جینے والی بات اور فیتھ کے ساتھ جینے والی بات, دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر کو بھی تو ہوا نا شہباز شریف کو, اور وہ اسی کے ساتھ سروائیو کیا انہوں نے اور پرائم منسٹر بنے ہوئے ملک کے. تو اس لیے آپ سے بڑے بڑے لوگ اگر اس سے جمیل صاحب, ویسے تو ہم ہر بچے کو یا اپنے گھر میں کسی بھی بلاوڈ کو یہی درازی عمر کی دعا دیتے ہیں, اور یقیناً ول پاور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن یہ تکلیفیں, یہ آزمائشیں زندگی کی ایک حقیقت ہیں, اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے. سو واٹ یو گوئنگ ٹو ڈو ود یور ڈیز اینڈ یور ٹائم از ایکولی امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی, اور اسی طرح آپ ہمارے مختلف پروگرامس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں, اپنی نالج شیئر کرتے رہیں. آپ کی کتاب میرے خیال میں ہم ریکمینڈ کرنا چاہیں گے تمام ان ویورز کو جو اس طرح کی کسی ordeal سے گزر رہے ہیں, اینڈ دے ول ٹرولی بینیفٹ فرام